اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 94 سے کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہے اور رب تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان فرمایا ہے کہ کس طرح رب تعالیٰ نے ان کو شانیں عطا فرمائیں اور اتنی شانوں کے ملنے کے باوجود وہ نافرمان ہوئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوئے اور لعنت کے مستحق ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات میں سے آج ہم جو پڑھیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور رہا عذاب تو جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن صرف ہمیں عذاب آئے گا، اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اس سبق کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں جو بنی اسرائیل کا نظریہ تھا اس کو بھی بیان کریں گے، اور خصوصاً آقا کریم علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کو پہچان کر اور پہچان ہونے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید فرقان حمید کو تسلیم نہ کرنا، یہ سب جو اسباب ہیں ان کو نہ ماننے کے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، اے محبوب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک جو باطل دعویٰ تھا اس کا رد فرمایا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 111 کے اندر یہ دعویٰ مذکور ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، تم ہی جنت میں جاؤ گے اور آخرت کے اعتبار سے تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اعمال کی ضرورت بھی نہیں اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو پھر ایسا کرو دنیا کی مصیبتیں جو ہیں ان کو برداشت نہ کرو بلکہ تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں تم نے ہی جانا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کو مانگو اور موت آ جائے اس کے بعد تم جنت میں چلے جانا۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے ان کا اس انداز میں رد فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ جنت صرف تم نے ہی صرف جنت میں جانا ہے تو پھر موت کی تمنا کر لو، اور جب موت آ جائے گی پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے، یعنی چونکہ تم اس بات کا اگر اطمینان ہے کہ جنت میں صرف تم نے ہی جانا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اور اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے تو اس سے پھر معلوم ہو جائے گا کہ تم اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہو، کیوں اگر تم سچے ہوتے اور تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوتا کہ جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، تم نے ہی جنت میں جانا ہے، تو پھر تم نے موت کی تمنا کرنی ہے۔ اگر تم موت کی تمنا نہیں کرو گے تو پھر معلوم پڑ جائے گا کہ تم اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہو اور رب تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہو۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ یعنی اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد اگر یہودی اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہوتے اور موت کی تمنا کر لیتے
تو आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके फरमान का मफहूम है, फिर दुनिया के अंदर कोई यहूदी बाकी ना रहता, सब के सब हलाक हो जाते। और इसी तरह मौत की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक महबूब बंदों का तरीका है। जिस तरह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप हर नमाज के बाद ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका। यानी इसका मफहूम यूं है कि आप ये दुआ करते थे कि या रब्बल आलमीन, मुझे अपनी राह में शहादत और अपने रसूल के शहर में वफात नसीब फरमा। यानी कि मकबूल जो बंदे हैं उन्हें इसकी मोहब्बत रहती है कि हम अपने रब ताला से मुलाकात करें, और दुनिया के अंदर रब ताला की बारगाह के अंदर हाजिरी के लिए दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह हमें विसाल अता फरमा, हमें मौत अता फरमा, ताकि हम तेरा दीदार कर सकें। तो यहाँ से मालूम हुआ अगर ये सच्चे होते तो यकीनी तौर पर ये मौत की तमन्ना करते। अब जब इन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की तो मालूम हो गया कि ये झूठे हैं, और झूठा इनका दावा भी झूठा है, और ये झूठे लोग जो हैं अल्लाह ताला पर इफ्तिरा बांधते हैं। आइए इससे अगली आयत करीमा आपके सामने रखते हैं, वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा यूं है, और अपनी बदअमालियों की वजह से ये हरगिज कभी मौत की तमन्ना ना करेंगे, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। इस आया करीमा के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया वलन यतमन्नहु, यानी कि ये हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। ये गैब की खबर है और मोजिज़ा है कि यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की शदीद मुखालफत के बावजूद भी मौत की तमन्ना का लफ्ज़ अपनी जुबान पर ना ला सके। यानी उनको मालूम था कि हम अपने दावा के अंदर झूठे हैं, और जब अगर हम तमन्ना करेंगे तो रब ताला की बारगाह में जब हमारी हाजिरी होगी तो हमारी बदअमालियों की वजह से हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा। तो या लिहाजा रब ताला का ये फरमान है कि कभी भी अपनी बदअमालियों को मद्देनजर रखकर ये लोग जो हैं ये कभी भी मौत की तमन्ना, मौत की आरजू नहीं करेंगे। इससे अगली आया करीमा आपके सामने रखते हैं, रब ताला का फरमान अलीशान है, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। इसका तर्जुमा यूं है, और बेशक तुम जरूर इन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस रखते हैं, और मुशरिकों में से एक गिरोह तमन्ना करता है कि काश इसे 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए, हालांकि इतनी उम्र का दिया जाना भी इसे अजाब से दूर ना कर सकेगा, और अल्लाह इनके तमाम आमाल को खूब देख रहा है। अब यहाँ पर रब ताला ने बड़ी वजाहत के साथ इनकी जो हिरस है जिंदगी की उसको बयान फरमाया है। रब ताला का फरमाने अलिशान है, अहरसन नास अला हया, यानी कि ये ऐसी कौम है जो लोगों में से सबसे ज्यादा जिंदगी की हिरस रखते हैं कि हमें जिंदगी दी जाए। और इसी तरह मुशरिकीन का एक गिरोह जो आग की पूजा करता था, जब वो एक दूसरे को मिलते थे तो उस मिलने के मौका पर वो ये कहते थे जी 1000 साल, यानी तुम 1000 साल जियो। अब जब इन सारी बातों को मद्देनजर रखें कि यहूदी लोग जो हैं ये भी जिंदगी पर बड़े हरीस हैं, और मुशरिकीन में से जो मजूसी हैं वो भी इस बात की तमन्ना करते हैं कि हमें 1000 साल जिंदगी मिले, तो इससे मालूम ये होता है, इस आया करीमा का खुलासा ये निकलता है, यानी मालूम हुआ कि जो मजूसी लोग हैं वो इस बात की तमन्ना रखते हैं कि हमें हजारों साल जिंदगी दी जाए, लेकिन ये जो यहूदी लोग हैं ये उनसे भी ज्यादा जिंदगी पर हरीस है, उनसे ज्यादा जिंदगी पर तमा रखते हैं कि हमें उनसे ज्यादा जिंदगी दी जाए। तो रब ताला फरमाता है कि इतनी ज्यादा जिंदगी का दिया जाना भी इनको जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। वजह यह है कि इनके अमाल अच्छे नहीं है, और जिसके अमाल अच्छे नहीं उसका ठिकाना रब ताला ने जहन्नम को बनाया है। और रब ताला की ये शान है कि रब ताला इनके तमाम अमाल जो ये कर रहे हैं उनसे वाकिफ है। आइए इससे अगली आयत करीमा आपके सामने रखते हैं, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। इसका तर्जुमा यूं है, ए हबीब तुम फरमा दो, जो कोई जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, बस बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है, और जो अपने से पहले मौजूद किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है, और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत व बशारत है। अब यहाँ पर रब ताला ने बनी इसराइल का हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में जो नजरिया है उसको रब ताला ने बयान फरमाया है। इस आया करीमा का शान नुज़ूल यूं है
کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودیوں کو جو پیشوا تھا، تو وہ کہتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ دنیا کے اندر عذاب لے کے آتا ہے، شدت لے کے آتا ہے، وہ زمین کو دنسا دیتا ہے، یہ سارے کام جبرائیل کرتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ ہمارا دشمن ہے، اور پہلے بھی ہم سے کئی مرتبہ وہ دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت میکائیل تشریف لاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آتے۔ یعنی جب اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ بھائی لے کے آتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام لیا، تو ابن سوریہ جو یہودیوں کا پیشوا تھا وہ کہنے لگا کہ جبرائیل تو وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر عذاب اتارتا ہے، جبرائیل تو وہ ہے جو زمین کو دنسا دیتا ہے، دنیا کے اندر شدت کو پیدا کرتا ہے، کئی بار ہم سے پہلے بھی وہ دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تو یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے متعلق جو ان کا نظریہ تھا انہوں نے واضح کر دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، انہوں کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت وہ رب تعالیٰ کے گستاخ تھے، اور رب تعالیٰ کے جب وہ گستاخ ہیں، رب تعالیٰ نے جن کو قرب عطا فرمایا ہے وہ ان کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں کی یہ جو بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کے دشمن ہے، یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو ہر وہ چیز لاتے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جس کا رب تعالیٰ ان کو حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی، بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت کرتے اور آپ کا شکر بجا لاتے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لائے جس کے اندر ان کی تمام کتابوں کی تصدیق موجود ہے، لیکن انہوں نے انصاف سے کام نہ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں برا نظریہ رکھا، تو رب تعالیٰ نے اس کا یوں رد فرمایا۔ رب تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک بندے، چاہے وہ فرشتوں سے ہو یا انسانوں سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا حضرت میکائیل علیہ السلام ہو، اللہ کے کوئی رسول ہو، اگر تم ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو تو یہ یوں ہی ہے جیسے تم اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، یعنی جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ جو بھی عمل کرتے ہیں رب تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول جتنے بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مقرب جو ہیں اور فرشتے جو ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، دراصل رب تعالیٰ کے ساتھ غلط نظریہ رکھنے کے مترادف ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی برا عقیدہ رکھتا ہے یا ان کے بارے میں دشمنی کے الفاظ بولتا ہے یا ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو وہ ان سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے برے نظریے سے محفوظ فرمائے اور ہر اس ہستی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں ہے، ابن سوریہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ایسی کوئی چیز بھی لے کے نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں، یا آپ پر ایسی کوئی بھی واضح نشانی نازل نہیں ہوئی کہ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آتے۔ تو جب اس نے یہ نظریہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اس کا رد فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، بلکہ ہم نے تو آپ کو واضح آیات اور نشانیاں دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ اگر یہ ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں تو یقیناً یہ ایمان کی دولت سے سیراب ہو جائیں، لیکن چونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے
ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، ان پر لعنت ہو چکی ہے، اس لعنت کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اگر یہ ان کو دیکھیں تو یقیناً آپ پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح اگلی آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ کے فرمانے عالی شان ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ عہد یاد دلایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے متعلق تھا۔ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہودیوں یاد کرو کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانیں گے، اب تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا تو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ ایسی قوم ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں۔ محبوب اگر آج یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو کسی اعتبار سے بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے یہ عہد کو توڑتے ہیں اور ان عہد کو توڑ کر اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی آیہ کریمہ اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اسی مفہوم کو واضح فرمایا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا کہ گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے ان کا وہ تمام طرز زندگی بیان فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے اور ان کی کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوصاف حمیدہ موجود تھے، اور ان کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بعثت کا ذکر تھا، اور خود آپ کی بعثت سے پہلے یہ آپ کے نام کے وسیلے سے کافروں پر فتح بھی مانگتے تھے۔ لیکن جب آپ تشریف لے کے آئے اور پھر رب تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید فرقان حمید اس کا نزول فرمایا تو یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے وہ تمام عہد بھلا دیے، وہ تمام عہد توڑ دیے جو رب تعالیٰ نے ان سے لیے تھے کہ جب میرے محبوب تشریف لے کے آئیں گے تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ سب کا سب جو معاملہ تھا، یہ تمام عہد جو تھے انہوں نے توڑ دیا۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی کام انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کیا، آپ کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انکار کیا، قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، تو رب تعالیٰ نے خود ان کا رد بلیغ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔